تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو میں ذمہ دار ہوں۔ ہم کھیتی کو ڈنڈے سے نہیں اگاتے، نہ ڈنڈے سے اس پر پھل لا سکتے ہیں، نہ ڈنڈے سے اس کو سرسبز کر سکتے ہیں، ہم تو اسے اپنی اولاد کی طرح پالتے پروان چڑھاتے۔ میرا تو اتنا زیادہ اپنے پیشے سے تعلق نہیں ہے کہ زندگی اور طرح گزری، کہ میں اپنے باپ کو دیکھتا تھا، ایک ایک پودے پر ان کی نظر ہوتی تھی، ایک ایک ٹہنی پر ان کی نظر ہوتی تھی، اور جان جاتی تھی ان کی کسی کہیں کوئی خشک ٹہنی نظر آ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو کھیتی کو گالی دی جاتی ہے، کھیتی کو ڈنڈے مارے جاتے یا کھیتی کا پانی روک دیا جاتا ہے، تو اپنے آپ سے دشمنی ہے۔ ہر موقع پر اس کی ضرورت کو پورا کرنا، پھر اس کو خارجی موسمی اثرات سے بچانا، یہ کھیتی کا تقاضا ہے، اور یہی اس رشتے کا تقاضا ہے کہ عورت اپنے خامند کے اخلاق کو قبول کر کے ایک خوبصورت زندگی پیش کرے، اور مرد اپنے خوبصورت اخلاق پیش کر کے ایک خوبصورت زندگی کی بنیاد رکھے۔ مرد کے ایسے عالی رویے جو عورت کو چین کی نیند سلا دیں، اور درخت کی چھاؤں کا آپس میں درخت کی ٹہنیوں کا آپس میں مل کر ایک چھاؤں بنانا جس کے نیچے اگلی نسل پروان چڑھ سکے، یہ سارے نکاح کے خوبصورت مطلب۔ اس کے ساتھ ایک آیت جوڑ دیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تیری بیوی تیرا لباس ہے۔ پھر عورتوں سے کہا تیرا خامن تیرا لباس ہے۔ ہم لباس کو کیا کرتے ہیں؟ پھاڑتے ہیں، بچائی گراتے ہیں، آگ لگاتے ہیں۔ کتنا سسٹم ہے لباس کو سنبھالنے کے لیے، کتنا سسٹم ہے اس کی صفائی کے لیے، ستھرائی کے لیے، دھلائی کے لیے، حفاظت کے لیے، کتنا نظام چلتا ہے۔ ان عورتوں نے اپنے کپڑے کو بچانے کے کیا کیا نظام کیے ہوتے ہیں۔ اور پھر ابھی جب آپ لوگ کھانا کھائیں گے تو آپ کے ساتھ ایک نیپکن رکھا ہوگا کہ بھی آگے رکھو تاکہ کوئی شوربہ نہ گرے، کوئی بوٹی نہ گرے، کوئی روٹی کا ذرہ نہ گرے۔ جتنا ایک مرد اپنے لباس کو بچاتا ہے، اتنا اس رشتے کو بچا لے۔ جتنا عورت اپنے لباس کو بچاتی ہے، اتنا اس رشتے کو بچا لے تو ان کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، آباد ہو جائے گی۔ کیا خوبصورت پیغام دیتا ہے اللہ تعالیٰ، چھوٹے چھوٹے الفاظ اور چھوٹے چھوٹے کلمات میں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اس سارے کا ایک لفظ بیان کروں تو بھائیو بہنوں، زندگی صرف اچھے اخلاق سے گزرتی ہے اور کسی چیز سے نہیں گزرتی۔ شکل و صورت کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے، سونے چاندی زیور کی طلب بھی اندر خوشیاں نہیں پہنچاتی، عہدے اور ڈگریاں یہ بھی بڑی عارضی چیزیں ہیں۔ جو چیز پائیدار ہے، جس سے غریب کا گھر بھی آباد ہوگا اور مالدار کا گھر بھی آباد ہوگا، وہ صرف اچھے اخلاق ہیں، وہ صرف اچھے اخلاق ہیں۔ وہ غصے کو پینا ہے، وہ غصے کو دبانا ہے، برداشت کرنا ہے۔ ہمارے یہاں طلاق کیوں بڑھ گیا ہے؟ برداشت کوئی نہ لڑکی برداشت کرتی ہے، نہ لڑکا برداشت، نہ اس کے والدین برداشت کرتے ہیں۔ وہ ایک دم آگ بھڑک جاتی ہے۔ رات ہی میرے پاس ایک نوجوان آیا ہوا تھا کہ آپ سفارش کر دیں، طلاق ہونے والی ہے، بس آپ کا فون جائے گا تو ہماری صلح ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھائی میں تو 100 دفعہ فون کروں، اور میں تو تیرے سسرال کو جانتا ہی نہیں کون ہے۔ کہا جی وہ آپ کے بیان بڑے سنتے ہیں۔ میں کہا یہ میرے بیان سننا تو کوئی تعلق کی علامت نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیغام ملا کہ آپ کا ہم زلف باہر آیا ہوا ہے۔ وہ سوچنے میں پڑ گئے میرا ہم زلف کون ہے۔ جب وہ بادشاہ تھے، انہوں نے کہا اچھا بھائی بلاؤ۔ وہ دیکھا بدو آ گیا، کہا جی میں آپ کا ہم زلف ہوں۔ اچھا کیسے بھائی؟ کہا امیری غریبی 2 بہنیں تھیں، امیری کی شادی تیرے ساتھ ہو گئی، غریبی کی شادی میرے ساتھ ہو گئی، تو اب میری مدد کر، میں تیرا ہم زلف ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو 1 روپیہ دے دو۔ کہنے لگا اب اتنے بڑے بادشاہ صرف 1 روپیہ دیتے ہو؟
बाजी है कि अगर मेरे सारे हम जुल्फ जो तेरे जैसे उन्हें पता चल गया ना तेनों 1 रुपया भी कोई नहीं लबना तो यही ले जाए। काम बिगोड़ के फिर कहते हैं आपका एक फ़ोन जाएगा। मैं भाई मेरे पास कोई जादू कोई नहीं है, घरों की आबादियाँ ना, ये कितने औरतें मर्द आमलों के पीछे जो कोई तावीज़ दे दो, कोई तावीज़ दे दो, कोई वजीफ़ा दे दो। ये घर वजीफ़ों से आबाद नहीं होते, तावीज़ों से आबाद नहीं होते। आमलों के पैसे खड़े हो जाते हैं, उनके कागज़ चांदी बन जाते हैं, सोना बन जाते हैं। ये सब बेवकूफ़ों का रास्ता है। घरों को आबाद करने का एक रास्ता है मेरे नबी वाले अखलाक, दरगुजर, बर्दाश्त। अल्लाह ने हर इंसान में गुस्सा भी रखा है, बर्दाश्त भी रखी। जो अपने आप को दबाना सीख गया, बर्दाश्त करना सीख गया, उसके घर में अंधेरे में भी चिराग होंगे, सूखी रोटी भी उसकी पराठे होंगे। जिसे बर्दाश्त करना नहीं आया, जिसे माफ़ करना नहीं आया, जिसे ऐब छुपाना नहीं आया, वो अपने घर को खुद आग लगा कर बैठ जाएगा और दुनिया के कोई तावीज़ वजीफ़े उस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। एक नौजवान मेरे पास आया, कहने लगा जो कोई तावीज़ दो, मेरी बीवी से बड़ी लड़ाई होती। मैंने कहा बीवियों पे तावीज़ नहीं चलते और नाम तावीज़ मुझे आते कोई नहीं है, लेकिन एक काम तो मैं बताता हूँ, वो कर लो तो तेरा घर आबाद हो जाएगा। कहने लगे वो चलो बताओ। मैं कहा जब भी खाने पर बैठो 2-3 लुक़मे अपने हाथ से बीवी को खिला दिया करो। कहा इससे क्या होगा? कहा मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मेरे नबी की सुन्नत है तो कर। आप हज़रत आयशा के सामने बैठकर उनको अपने हाथों से खिलाया करते थे। ये इजहार मोहब्बत हमें सिखाने के लिए था, हमें सिखाने। मेरे नबी ने 11 शादियाँ की। 11 किस लिए की? कुछ शौक़ की शादियाँ थी। आपने कहा मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस्समा नज़ल बिही जिब्रील। मैंने जहाँ शादी की, मैंने जहाँ बेटी दी, पहले आसमान से वही आई, फिर मैंने शादी की। तो सब शादियाँ अल्लाह के अमर की थीं। मेरे भाइयों बहनों, नमाज के लिए 1 लोटा पानी चाहिए और 10 मिनट ज़िंदगी का टाइम चाहिए, नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन इंसानों से मुआमला करने के लिए पहाड़ों जैसा हौसला चाहिए, बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए लोगों के साथ मुआमला करने के लिए। इसलिए मेरे नबी ने 11 घर बसा के हमें मुआमला करना सिखाया कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे। बड़ी उम्र की औरत से शादी की हज़रत खदीजा, हम उम्र से शादी की हज़रत सौदा, छोटी उम्र की औरत से शादी की हज़रत आयशा, मालदार से शादी की हज़रत खदीजा, अपने बराबर के रिश्ते की ये उम्मे हबीबा हैं, उम्मे सलमा हैं, हज़रत सौदा, मतलब पूरी लाइन। गरीब घर में शादी की हज़रत जुवैरिया बांदी, बेवा से शादी की हज़रत खदीजा, मुतल्लका से शादी की ज़ैनब बिन्त जहश, कंवारी से शादी की हज़रत आयशा, अपने ख़ानदान में शादी की ज़ैनब बिन्त जहश, अपने कौम में शादी की हज़रत आयशा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, अपनी बरादरी में शादी की मैमूना, हिलालिया, जुवैरिया, बनी मुस्तलक, अपना घर ज़ैनब बिन्त जहश फूफी की बेटी, अपनी कौम कुरैश, उम्मे हबीबा, हज़रत आयशा, हज़रत सौदा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत हफ्सा, अपनी बरादरी में शादी की हज़रत जुवैरिया, अरब हज़रत जुवैरिया, हज़रत मैमूना, कौम बरादरी ख़ानदान से बाहर शादी की हज़रत सफ़िया, यहूदी। जितनी भी निस्बतें हैं किसी भी मर्द औरत की, उन सब को अपने इस्तेमाल करके हमारे लिए यूँ रास्ता खोला। कितनी बच्चियाँ बैठे बैठे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये अपने ख़ानदान में करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, अपनी बरादरी में करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। कितने नौजवान आकर मिलते हैं जो फलां जगह शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके हमारी बरादरी एक नहीं, कोई मानता ही कोई नहीं है। तो मेरे नबी ने ये सारे बुत तोड़े थे और उम्मत के लिए रास्ता खोला था।
یہ معاشرت سکھانے کے لیے میرے نبی نے اتنے نکاح کیے، اتنی شادیاں کی۔ شوق کی شادی 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کرے گا جس کی ایک منگنی ٹوٹ چکی ہو؟ از خدیجہ، ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی۔ ابو حالہ سے شادی ہوئی، بیوہ ہوئی، 2 بچے ہوئے، ایک بچہ ایک بچی۔ ابن عابد سے شادی ہوئی، بیوہ ہوئی، ایک بیٹا۔ اور پھر تیسرا نکاح حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ تو آپ تو 25 برس کے نوجوان ہیں، آپ کو 40 سال کی عورت، کوئی عورتوں کی، لڑکیوں کی کمی تھی مت زندگی سکھانے کی۔ تو بھائیو بہنوں، اس وقت یہ رشتہ بہت ہی عجیب و غریب مشکلات کا شکار ہے، اور مشکلات خود ساختہ ہیں۔ ہم اس رشتے کی اہمیت نہیں جانتے، سیرت نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، جو ماحول میں ہے، جو رواج میں ہے، اس پر ساری۔ اور آج جو بچہ میرے پاس ہے، کوئی لین دین کا جھگڑا تھا اور چل بھائی ختم، یہ تم نے دیا نہیں، یہ ہم نے مانگا تھا، یا یہ ہم دے نہیں سکتے، تم نے یہ دینا ہے، اس پہ گھر ٹوٹ کے ختم ہو گیا۔ یہ ہمارے وہ انسانیت سے گرے ہوئے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس نے اس خوبصورت رشتے کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ لفظ نکاح کے اندر یہ ساری خوبصورتی موجود ہے۔ دھیمی بارش زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جائے، آنکھوں کی نیند آنکھوں میں اتر کر نیند اور آنکھ یکجان ہو جائے، شاخوں کا مل کے جڑ کے یکجان ہو کر ایک چھاؤں بنا دینا، خامند کا بیوی پہ اعتماد کرتے ہوئے ایک جان ہو جانا۔ کتنے خامند ہیں جو بیویوں کو موبائل چیک کرتے رہتے ہیں، کدھر فون کیا تھا، کدھر سے میسج آیا تھا، اور نیک پاک بیویوں کو ذلیل کر دیا، ان کے میسج، ان کے فون، ان کی کالیں چیک کر۔ اور کتنی عورتیں جنہوں نے شک میں اپنے خامدوں کو ہلاک کر دیا کہ شک کی بنیاد ان کے فون چیک ہو رہے ہیں، ان کی کالیں چیک ہو رہی ہیں، ان کے میسج چیک ہو رہے ہیں۔ لفظ نکاح ان دونوں کو توڑ کے رکھتا ہے۔ زندگی تو اعتماد پہ چلتی، شکی مزاج عورت ہو یا مرد ہو اپنے گھر کو تباہ کر دے۔ اعتماد، لفظ نکاح میں اعتماد کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور مجھے واقعات سننے کو ملتے ہیں، اس لیے میں فون زیادہ نہیں سنتا ہوں، سن کے میرا سر ہر وقت پھٹا ہوتا ہے۔ لوگوں کے مسائل جو میں حل بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس کیا ہے، میں کیا حل کروں گا؟ یہ ہیں سارے خود ساخت۔ اتنی شدت، اتنی سختی، یہ کال کہاں سے آئی، یہ فون کہاں سے آیا، یہ میسج کہاں سے آیا، اس طرح زندگی گزرتی۔ کیا اس کا نام زندگی ہے؟ بھائیو، اللہ کے واسطے میری بات دیوار پہ مار دو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے آقا کی زندگی پڑھو کہ آپ نے کس خوبصورتی کے ساتھ گھروں کو چلا کے دکھایا، نباہ کر کے دکھایا۔ ہر قسم کی خاتون کے ساتھ آپ نے زندگی کیسے گزاری، یہ میں آدھے گھنٹے میں آپ کو کیا بیان کروں؟ میں تو صرف آپ کو ٹپس دے سکتا ہوں کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میرا نبی کہہ رہا ہے، یہ لفظ کہہ رہا ہے۔ یہ لفظ کا مطلب ہے یہ قرآن ہے، یہ میرے حبیب کا فرمان ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ صحابہ کا معاشرہ تھا، عرب کا معاشرہ تھا شدت والا، سختی والا، تو عورتوں کی پٹائی ہوتی تھی، کٹائی ہوتی تھی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کتنا مشہور بات۔ تو جب مدینے میں ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا تو عادت بدلتے بدلتی ہے۔ تو اب وہ عورتوں کو جب ایسے مشکل پیش آئی اپنے خامدوں کی طرف سے، تو انہوں نے آ کر حضرت عائشہ سے شکایت کی کہ ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا، تو اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا لوگوں کو جمع کرو، مسجد بھر گئی۔ تو آپ نے صرف یہ خطبہ دیا، کوئی تقریر نہیں۔ جو لوگ عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیوی کے ساتھ،
اور ممبر سے اتر گئے. یہ چند کلمات کے لیے آپ نے پورے مدینے کو اکٹھا کیا. تو میں نکاح کے موقع پر تھوڑا سا بتایا کرتا ہوں کہ بھائیو بہنوں، زندگی کو گزارنا ہے تو اخلاق بھی سیکھو. اتنا زیور بنا دیا، اتنے کپڑے بنا دیے، بچے نے کاروبار سنبھال لیا، بچے نے ڈگری لے لی، ڈگریوں پر نہیں چلتی زندگی. میری فیملی کی ایک بچی تھی، بہت نیک، بہت نیک. اس کی منگنی ہوئی تو میں نے اس کی خالہ، وہ ہماری مشترکہ خالہ تھی، میں نے کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے کہ پترو دے 14 مربن. میں کہا ماسی میں پوچھا ہے چھوڑ کے ہو جائے، مربع نہیں پوچھا کہ تین 10 سے آتا ہے 14 مربن. میں کہا تم مربع نال پرنامنی ہے یا کسی بندے نال پرنامنی ہے؟ یہ ہماری سائیکی، یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم انسانوں کو نہیں تولتے، ہم اس کی چیزوں کو تولتے ہیں. اس پر رشتے ہوتے ہیں، وہ چند دنوں کے بعد آگ لگ جاتی ہے، جو کہ نہ اخلاق ہے نہ انسانیت. امیر کا گھر ہو یا غریب کا گھر ہو، زندگی سانس سے چلتی ہے. سانس ہر انسان، مرد عورت، غریب مالدار کی ضرورت ہے. ایسے امیر کا گھر ہو یا غریب کا گھر ہو، زندگی کی آبادی اخلاق سے ہے، چیزوں سے، حسن سلوک سے ہے، چیزوں سے. بیوی خامن پر اعتماد کرے، خامن بیوی پر اعتماد کرے، زبان قابو میں رکھے. ساس سسر زندگی کو گزارنے میں مدد دیں، نہ کہ رکاوٹیں پیدا کریں. یہ میرے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا سسرال معذرت کے ساتھ بہت ظالم، ہمارا سسرال بہت ظالم. اس میں دنیا دار دیندار سب دیکھ لیے، پڑھے لکھے ان پڑھ بھی دیکھ لیے. سسرال کا معاشرہ ظلم سے بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا. کوئی لاکھوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملتا ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ میرے انصار مدینے والے بڑے زبردست لوگ ہیں، ان کے ہاں جانے والی بچی کو یہ کبھی نہیں محسوس ہوتا کہ اپنے ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر ہوں. میرے نبی نے تعریف کی. چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی تو کوئی لوگ بیٹھے تھے، میں نے ان کو پڑھ کے سنایا. میں کہ دیکھو یہ میرے نبی کیا فرما رہے کہ یہ میرے جو مدینے والے ہیں نا، یہ بڑے زبردست لوگ ہیں. ان کے یہاں کوئی بچی کی ڈولی اتر جائے تو اسے ساری زندگی یہی نہیں پتہ چلتا سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے گھر. تو آج اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ہو کہ ہم اس رشتے کو پھلنے دیں، پھولنے دیں. وہ ماں باپ بچے سے زیادہ حق جتلانا شروع کر دیتے. بہت دکھی داستان ہے، بہت دکھی داستان. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے، تھا ایک دوسرے کی مدد ہوتی تھی. اب یہ ایک مصیبت بن گیا ہے کہ مدد نہیں ہے، ٹانگیں کھینچنا ہے. صرف اکیلا لڑکا لڑکی چلے تو مسائل تھوڑے ہوتے ہیں، جب اس کے ساتھ ماں باپ بھی شریک ہوں، بہن بھائی بھی شریک ہوں، پھر مصیبت ہی مصیبت. چند دن پہلے ایک بتا رہا تھا جی بچہ کہ جب میرا ابا میری ماں کو مارتا تو ذرا ابا ہی نہیں مارتا تھا، پھر میرا دادا بھی مارتا تھا، میرے چاچے بھی مارتے تھے. یہ واقعات میں روز سنتا. تو اس جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر حقوق کا پتہ ہو، اگر ایک دوسرے کے حدود کا پتہ ہو، بہت اچھا ہے. لیکن یہ ایک مصیبت بن چکا ہے، حدود کا پتہ نہیں. کہاں جھگڑے نہیں ہوتے. میرے نبی حضرت فاطمہ سے ملنے گئے تو اداس بیٹھی تھی. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. آپ نے کہا اچھا علی کدھر ہے؟ کب باہر نکل گئے. تو سبحان اللہ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بیٹی والا ہوں، میں کیسے اس کو تلاش کروں. آپ خود ان کی تلاش میں نکل پڑے. کدھر ہے علی؟ دیکھا تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو ایسے ہلایا تو وہ مٹی لگ گئی تھی، چادر ہٹ گئی تھی. تو آپ نے کہا ابو تراب اٹھو. ابو تراب کہنے میں اشارہ تھا کہ تیرا میرا پیار ویسا ہی ہے، پریشان نہ ہو. چلو مجھے پتا چل گیا ہے تیرا فاطمہ کا جھگڑا ہے.
حضرت علی فرماتے تھے کہ ابو تراب کا ٹائٹل مجھے کل کائنات کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ گھر تشریف لائے، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، نہ حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی کیا لڑائی ہے، نہ حضرت علی سے پوچھا کہ علی کیا لڑائی ہے۔ بعض اوقات اس سے لڑائی اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ نہ آپ نے فاطمہ سے پوچھا کیا مسئلہ ہوا، نہ علی سے پوچھا کیا مسئلہ ہوا، آپ زمین پہ لیٹ گئے سبحان، اور حضرت علی کو لٹایا اپنے رائٹ، بس فاطمہ کو لٹایا لیفٹ۔ علی کا یوں ہاتھ پکڑا اور اپنے پیٹ پہ رکھ لیا، یہاں ادھر فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ پہ رکھا، دیکھ رہے، اور پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا، تو 3 ہاتھ ہو گئے، نیچے علی کا ہاتھ، اوپر فاطمہ کا ہاتھ، اوپر میرے نبی کا ہاتھ۔ یہاں فرمایا تم دونوں کہو ہماری صلح ہو گئی۔ یہ ہے بڑے کا کام، یہاں بڑے ڈھیر لکڑ لامنو لگ جاندے، ہمارے بڑے تو بڑے رہے ہی نہیں، تو چھوٹوں سے بھی آگے چلے گئے۔ آپ نے کہا کہو ہماری صلح ہو گئی، انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی، دونوں ہنسنے لگے، آپ بھی ہنستے ہنستے باہر نکلے، بڑے خوش خوش۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے بڑوں کا کام۔ بہرحال بھائیو میں تو کہہ ہی دیتا ہوں، یہ بہت لمبا مضمون ہے، یہ میرے آدھے گھنٹے کی بات سے کہاں، نماز جیسا سوکھا کام نہیں ادا ہو رہا۔ امت کا 80% طبقہ بے نمازی ہو چکا ہے، جو 1 لوٹا اور 10 منٹ پانی مانگتا ہے۔ معاشرت کو کے احکام تو پسینہ نکال دیتے۔ انسانی صفت میں سب سے اعلیٰ صفت اچھے اخلاق، ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی صفت اچھے اخلاق، لوگوں کی بد اخلاقی کو برداشت کرنا، ان کی بدتمیزی کو سہنا، ان کی زیادتیوں پر صبر کرنا۔ یہ صبر ایک انرجی بنتا ہے، اور لوگوں کے غلط رویے جو اندر جاتے ہیں ان پر یہ اپنا ایکشن چلاتا ہے، اور پھر پوری اس کے اندر کی طاقت برداشت کرنے سے، جیسے مسل بڑے ہو جاتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، مسل بڑے ہو جاتے ہیں، ایسی جب یہ لوگوں کے رویوں کے وزن اٹھاتا ہے، برداشت کرتا ہے یا کرتی ہے، تو اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بھی بڑھتا جاتا ہے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی اس کی عزت اور مقام بن جاتا ہے۔ تو اس بچے سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، اپنے آپ سے بھی کہوں گا کہ بھائی ہم اپنے اخلاق اچھے، زبان کا بول میٹھا کر، اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے، چپ رہنا سیکھ، طنز، تانے، بولیاں، ڈانٹ ڈپٹ یہ تباہ کر دیتے ہیں۔ والدین آتے ہیں بچے نافرمان ہیں، میرا تجزیہ یہ ہے کہ آدھا قصور ماں باپ کا ہے، آدھا اولاد کا۔ ماں باپ وہ طریقہ نہیں اختیار کرتے جس سے اولاد کے اندر اطاعت پیدا ہو۔ میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو، اکرموا اولادکم، اولاد کو عزت دو، وہ عزت لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی۔ ہم تو عزت نہیں دیتے۔ از فاطمہ اور حضرت میرے نبی کے گھر کی دیوار ایک تھی، تو ایک دفعہ نہیں دن میں آنا ہوتا، دن میں کئی دفعہ آنا ہوتا ہے۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی، میرے نبی کرسی پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے، آپ کھڑے ہو جاتے، بیٹھے نہیں رہتے تھے، کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے۔ حضرت فاطمہ کو آگے آنے سے پہلے پہلے ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور بوسہ لیتے تھے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، پھر اسی پکڑے ہاتھ کے ساتھ آ کر بیٹی کو پہلے چارپائی پر بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ عزت دی اپنی اولاد کو۔ ہم تو اولاد کو بے عزت کرتے ہیں، پھر مائیں کہتی ہیں دودھ معاف نہیں کروں گی، پھر یہ وہ بلیک میل کرتی ہیں، اور باپ کہتے ہیں میری جوانی روڑ گئی تیرے مگر تو وہی ہو جائے بدتمیز، تھوڑا سا زبان کا بول میٹھا کر لیتا تو تیرا بڑا فرمان بردار ہوتا۔ پہلے 10 سال ماں باپ اولاد کو دے دیں، ساری زندگی اولاد ماں باپ کو دے دے گی۔ ہم 3 سال کے بچے کو اسکول پھینک دیتے، 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے نہ کہ اسکول۔
میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو، 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا کہنا شروع کرو۔ تو 7 سال 10 سال کیا کرنے ہیں؟ ٹائم دو، ٹائم دو، کھپو تپو ان کے ساتھ، پھر ساری زندگی تمہارے۔ 3 سال کا بچہ اسکول دھکے کھاتا جا رہا ہے، روتا ہوا جا رہا ہے، روتا ہوا آ رہا ہے، اس کے اندر ماں باپ کی نفرت پیدا ہو رہی، نفرت پیدا ہو رہی، ایک دوری پیدا ہو رہی۔ تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے بھائی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔